اللہ ان سے سوال کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں ایسی اندھیر نگری ہے کہ اچھا کرو یا برا کرو اینڈ سب کا ایک جیسا ہے. یہ سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو اس آیت پر تو میں بیان نہیں کروں گا, کئی دفعہ ہو چکا ہے, لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ابھی میری کھوپڑی شریف میں آیا ہے. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ابھی آئی ہے کہ اہل باطل کی ہمیشہ عادت ہوتی ہے آپ پر اعتراضات کریں, سوال پوچھیں. خود پر اٹھنے والے اعتراضات کے لیے وہ ان اعتراضات کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہمیشہ سے اہل باطل کی عادت ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو مقابلے کے لیے بلائے اور کہے میں ڈنڈا لے کے آپ کو ماروں گا, تم بچانا اپنے آپ کو. اس لڑائی میں آپ پہ ڈنڈے پڑیں گے, آپ اپنے آپ کو بچا لیا تو آپ کو یہ سمجھا جائے گا جیت گئے. اور بھائی اس جیت میں مارنے والے کو کیا نقصان ہوا ہے بھائی؟ اور اگر بچا نہیں سکے تو ویسے ہی پٹ گئے آپ. تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہو, ایک ڈنڈا آپ کے ہاتھ. آپ اسے پیٹیں وہ اپنے آپ کو بچائے, وہ آپ کو پیٹے آپ اپنے آپ کو بچائیں. تو باطل ہمیشہ اعتراضات کرتا ہے. میں بھی نہیں جا رہا اس تفصیل میں, وہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جہلم اسٹیشن اور کراچی اسٹیشن کا, اس میں تو میں نہیں جا رہا. وہ تو ہم نے آخری گزارش کر کے وہ ٹاپک ختم کر دیا ہے کہ بھئی آپ ہم پہ اعتراضات کریں, 100 دفعہ کریں, تو ہمیں بھی تو اجازت دیں, ہم بھی کیا کریں آپ پہ اعتراضات. یہ عجیب قسم کی چیلنج کی قبول کیا ہے کہ ہم تو کریں گے, آپ کو ہم سے سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. پھر لیبل لگائیں کہ مفتی صاحب بھاگ گئے, مفتی صاحب آ نہیں رہے, راہ فرار. او یار کسی کو سالس بناؤ, وہ کہے گا بھائی راہ فرار کون اختیار کر رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں تو ڈنڈا پکڑ کے کوٹوں گا, آپ نے بچانا ہے, آپ کو ڈنڈا چلانے کی اجازت نہیں ہے. ڈنڈے کی مثال کا مطلب دلائل کی دنیا میں. تو یہ اہل باطل کی ہمیشہ سے عادت ہوتی ہے. قرآن کا بھی یہی انداز ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم میرے دعووں پر اعتراض تو کرتے ہو کہ مر کے مٹی ہو گئے تو کون زندہ کرے گا, اس مٹی میں جان کیسے پڑے گی, ہے بھائی؟ یہ تو اعتراضات وہ کرتے تھے. ما یہلکنا الا الدہر, یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ ہی موت دیتا ہے, زمانہ ہی زندگی دیتا ہے. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے. خدا ہے کہاں, نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ اعتراضات تھے نا اس دور کے, نظر کیوں نہیں آ رہا. یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب, فرعون نے کہا اے حامان سیڑھیاں لگا آسمان تک, میں چاہتا ہوں موسیٰ کے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. نظر نہیں آتا اس کا مطلب خدا نہیں ہے. تو وہ اعتراضات کی بوچھاڑ. قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا کہ موت کے بعد زندگی ہے, مر کے فنا نہیں ہو جاتے, اس مٹی کو ریورس گیئر لگے گا, یہ سارا پروسیس کیا ہوگا؟ ریورس, اور دوبارہ زندگی ملے گی. تو اعتراض کرتے تھے مٹی میں جان نہیں پڑ سکتی, مر گئے. آج تک ایسا ہوا کیوں نہیں؟ کوئی مر کے زندہ ہوا ہو تو ہمارے سامنے لایا جائے. تو قرآن نے ان اعتراضات کے جواب بھی دیے, لیکن قرآن ان پر بھی اعتراضات کرتا ہے اور وہ ان اعتراضات کے جواب کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب قرآن نے جو ان کے اعتراضات کے جواب دیے تو بہت واضح ہے. کہتے تھے کون پیدا کرے گا دوبارہ؟ قرآن نے کہا وہی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. پہلی دفعہ بھی تو عجیب ہی ہے نا, پانی کے قطرے سے بن رہے ہو بھائی, ہے بھائی, روٹی سے بن رہے ہو. ماں باپ روٹی کھاتے ہیں, اسی سے اولاد کے جرمز بنتے ہیں.
گوشت کھا رہے ہیں اس سے بن رہے ہیں. تو جو گوشت دودھ روٹی کو ان مراحل سے گزار کے 9 مہینے میں انسان بنا سکتا ہے, اور بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ بنا کے ماں کی چھاتیوں تک پہنچا سکتا ہے, تو وہ مٹی ہو کے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ تو یہ کام اگر آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے پھر تو دوبارہ نہیں پیدا ہوگا, لیکن اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو جو پہلی دفعہ پر کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. بلکہ قرآن تو اور کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, ریپیئرنگ ہمیشہ آسان ہوتی ہے. جو موبائل کی اوریجنل کمپنی ہے نا, جو اوریجنل موبائل بناتی ہیں, وہ فرسٹ ٹائم بناتی ہیں. چائنا کیا مارتا ہے فوراً؟ کاپی. کاپی خود نہیں بن سکتی ہے بھائی. جس نے کاپی کیا اس نے مشکل کام کیا, آسان کیا؟ آسان. تو جو پہلی دفعہ بنا رہا ہے وہ خود کاپی نہیں بنا سکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر یہ جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ بنا سکتا ہے. اب اگر کسی نے بنایا ہی نہیں ہے فرسٹ ٹائم, خود ہی بنے ہو, پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ خود سے بن گئے, اگر خود سے بنے ہو تو ام خلقوا من غیر شیء هم الخالقون, خود سے بنی ہوئی چیزیں ان میں ایسی مینجمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتی, ایسی مینجمنٹ نہیں ہوتی کہ آنکھ یہاں لگی ہوئی ہو, کان ادھر فٹ ہوئے ہوئے ہو, ناک ادھر لگی ہوئی ہو. میں کہتا ہوں خود سے یہ پرزے بن کے غلط طریقے سے بھی نہیں جڑ سکتے, صحیح طریقے سے جڑنا تو دور کی بات ہے, بلکہ یہ پرزوں میں سے ایک پرزہ بھی نہیں بن سکتا, اور بن بھی روٹی پانی اور دودھ سے رہا ہے. تو قرآن ان کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے بڑے مدلل انداز میں, لیکن پھر خود سوال اٹھاتا ہے کہ چلو فرض کرو موت کے بعد زندگی نہیں ہے, مان لیا تمہارا دعویٰ. بھائی ادھر 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 کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کریں. موت کے بعد زندگی فرض کرو نہیں ہے, تو جو لوگ خدا کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کو بنایا گیا ہے, بنی نہیں ہے, تو اللہ نے بجائے ان کے سوالات کے جواب دینے کے قرآن میں بہت جگہ پہ ان سے خود سوالات کیے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرنا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کے اچھا یا برا ہونے کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا. جو اچھے ہیں وہ بھی ختم, جو برے ہیں وہ بھی ختم. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بعض اچھے بہت اچھے ہوتے ہیں, بعض برے بہت برے ہوتے ہیں. کچھ ایسے اچھے ہوتے ہیں اپنی جان کو ہلاک کر کے دوسروں کو بچا لیتے ہیں. کچھ اتنے برے ہوتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں, وہ قتل کرتے ہیں. تو دو نظریے ہیں بھائی, یا تو حساب ہے یا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا حساب نہیں ہے, ان پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو رزلٹ سب کا کیا ہو رہا ہے؟ ایک جیسا ہو رہا ہے. یہ اتنی بڑی دھاندلی خدا کیسے کرے گا بھائی؟ اس کا مطلب تو لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے, جو مرضی کرو بیٹھ کے, جو مرضی کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں. قوانین تھوڑی پوچھتے ہیں بھائی, قوانین تو چھپ کے کچھ کرتے رہو. کسی دیکھو قتل کے بہت سے ایسے طریقے جو قاتلوں کے ہاں رائج ہیں کہ قتل کرو بندہ پکڑا نہیں جاتا, جس نے کیا وہ بچ جاتا ہے اور بے گناہ پہ الزام لگ جاتے ہیں. تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کا حساب و کتاب ہوگا. اب جب ہوگا تو پھر غیر خاندانی حساب نہیں ہوگا, بلکہ کون سا ہوگا؟ خاندانی حساب. پھر انسان کا انسان پہ ظلم تو دور کی بات, کسی جانور پہ بھی ظلم کیا ہوگا, اللہ اس کا بھی حساب انسانوں سے لے گا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں ان میں من حیث القوم آج بھی جانوروں پہ ایسا ظلم نہیں ہوتا جیسا ظلم غیر مسلم جانوروں پہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لو, مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہیں, اس کا خون بہا دیتے ہیں,
اس سے موت کی تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے. لیکن آپ یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کرو, زندہ جانور کو اٹھا کے کس میں ڈال دیا؟ کڑھائی میں ڈال دیا. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بھائی؟ کوئی مسلمان کرتے ہیں؟ زندہ جانور اٹھا کے کس میں ڈال دیا؟ کھولتے ہوئے پانی میں. میں نے بیان بھی اس پہ ایک ریکارڈ کروایا تھا. جانوروں پہ دنیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے, اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا. آواز اٹھاتے ہیں چند مخصوص جانوروں کے بارے میں, چند مخصوص, کہ وہ نہیں مارو, مارخور نہیں مارو, اس کی نسل ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, نہیں مارنا چاہیے, نسل ختم ہو رہی ہے. یا اور دو چار کوئی جانور ہوں گے. جو جانور سب سے زیادہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں ان پہ ظلم سب سے زیادہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ چائنیز آپ کو نظر آئیں گے, زندہ مرغا اٹھا کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا, پھر اس کو نکالا, وہ تڑپ رہا ہے تکلیف سے, اس کے پر نوچ دیے کہ بھئی یار تم اس کو جان سے مارنے کے بعد یہ کام کر دیتے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی انگلی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں, آپ کڑھائی میں ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا. لیکن جانور کے ساتھ کتے ڈال دیتے ہیں, زندہ کتے اٹھا کے پھینک دیے کھولتے ہوئے پانی میں. وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اور وہ کتا زندہ نکال لیتے ہیں, پھر اس کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے زندہ کی. تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ کیا یہ میری مخلوق نہیں ہے, تم جو مرضی کرتے پھرو. دیکھو جو غیر مسلم ہے نا, جو خدا کو نہیں مانتے, ایک طرف وہ ایکوالٹی کے قائل ہیں کہ سب کیا ہیں؟ برابر, کیونکہ اتفاق سے بنے ہیں تو کسی کو کسی پہ برتری نہیں ہے. میں بھی اتفاق سے بنا, گدھا بھی اتفاق سے بنا, بیل بھی اتفاق سے بنا, مرغی بھی اتفاق سے بنی, تو سب مخلوق کو زندہ رہنے کا حق ہے نا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی جانور کو کھانے کی بھی اجازت نہ ہو, لیکن قائل مساوات کے ہیں اور بے لگام اتنے ہیں کہ جو جب چاہے جس جانور کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دے. وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کی پکار نہیں سنی جاتی. دوسری طرف اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ انسان کے لیے, اور انسان کو اس دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے. لیکن وہ جانوروں کے حقوق سکھا رہا ہے آپ کو کہ حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے لگام ہو گئے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑیا بھی ماری نا, چڑیا کھانے کی نیت سے نہیں, ویسے ہی, حدیث کا مفہوم ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اس کو ویسے ہی کیوں مارا اس کو آپ نے؟ کیونکہ حقیقی مالک اس کائنات کا کون ہے؟ اللہ ہے, آپ نہیں ہو. یہ جانور اللہ نے آپ کے تابع کیے ہیں آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو جہاں کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہاں تو ٹھیک ہے, جہاں فائدہ نہیں ہو رہا وہاں آپ کو جانور پہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے, صحیح حدیث ہے, بلا وجہ ایک چیونٹی بھی اگر ماری بلا وجہ, اس پہ بھی اللہ پوچھے گا آپ سے کیوں.